بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 783 ملاحظہ فرمائیں۔ کسی لاوارث بڑھیا کی لاش تھی اور وہ ٹھنڈی بھی نہیں تھی جیسی کہ سرد خانے کی لاش ہوتی ہے۔ وقار نے کہا، پھر شیلی کی لاش کہاں گئی؟ غالب نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ بھوت بن کے غائب ہو گئی۔ میرا سسر بھی بھوت ہے، وہ لے گیا اسے ورگلا کے، بڑا دل پھینک بھوت ہے۔ نازو نے گھبرا کر کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کیوں؟ یہ حرکت میری ہوتی تو مجھے ضرور شرم آتی، حد ہوتی ہے کوئی عوض کی بھی۔ غالب نے کہا، میرے ابا کی شرافت کی قسم کھاتے تھے لوگ۔ قسم کھانے والے تو ویسے بھی جھوٹے سمجھے جاتے ہیں، اور میں اپنے سسر کو کچھ بھی کہوں، تم اپنے ابا کو کہاں سے بیچ میں لے آتی ہو؟ یا تو مان لو کہ وہ بھوت ہیں، غالب نے کہا۔ نازو نے خفیف ہو کر کہا، بھوت تم خود ہو۔ آف کورس مائی ڈیئر بھوتنی، غالب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں پہلے بھوت تھا، اب پرموشن ہو گئی ہے میری جن کے عہدے پر، اور تمہیں معلوم ہے جن بڑے حسن پرست اور عاشق مزاج ہوتے ہیں، خصوصاً دیسی جن۔ میں نے ایک ہاتھ غالب کے منہ پر رکھا اور دوسرا نازو کے منہ پر۔ بس آج کے لیے اتنی ہی کافی ہے، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ غالب ہنسنے لگا۔ وہ دراصل ماحول بے حد ڈراؤنا اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا حضرات و خواتین کے خوف زدہ چہرے۔ وقار مسکرایا، بات ہی ایسی ہے یار، میں خود وہاں بہت ڈر گیا تھا کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ شیلی راتوں رات اتنی بوڑھی کیسے ہو گئی مرنے کے بعد؟ ہم نے ہنگامہ کیا تو وہاں موجود ڈاکٹروں کے بھی ہوش گم ہو گئے، پولیس الگ پریشان ہوئی۔ ایمبولینس کے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، تو وہ دہائی دینے لگا کہ مجھے کیا معلوم، میں تو ان کے ساتھ ساتھ آیا ہوں۔ یہ تو لاش دینے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس کی لاش دے رہے ہیں۔ اب سرد خانے میں دیکھا گیا مگر شیلی کی لاش وہاں نہیں تھی۔ یہ میرے لیے دوسرا شاک تھا۔ کیا لاش وہاں نہیں تھی؟ نہیں، سرد خانے میں صرف 3 ہی لاشیں تھیں۔ جو وہاں مرتے ہیں ان سب کی لاشیں تو وارث لے جاتے ہیں۔ شاذ و نادر یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی بھی نہ ہو، 2-4 دن انتظار کیا جاتا ہے کہ وارث آ جائے۔ عموماً حادثات میں سڑک پر مرنے والے وہاں پہنچتے ہیں جن کے پاس سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے ان کی شناخت ہو سکے۔ میں نے کہا، یہ تو نیا ہی کیس ہو گیا۔ کیس تو بن گیا ہے مگر نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ نامعلوم رہیں گے، غالب نے تن سے کہا۔ نازو بولی، مجھے معلوم ہے یہ حرکت دلاور کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ماشاءاللہ کتنی ذہین ہو تم، غالب بولا۔ صدقہ اتارنا چاہیے کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کیا یہ غلط ہے؟ وہ خفا ہو کے بولی۔ غلط نہیں ہے تو باہر جاؤ، ڈول لے کر اور خارج چوک پر اعلان کرو، کیونکہ پولیس تو مانے گی نہیں تمہاری بات۔ رابعہ نے کہا، سچ تو یہی ہے۔ غالب نے کہا، ثبوت کے بغیر سچ کیسا؟ مجھے ایک بینک کے کیشیئر کا لطیفہ یاد آ رہا ہے، اخباروں میں بھی آیا تھا یہ واقعہ۔ مولانا صاحب غبن کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے تو بضد تھے کہ مجھے ورگلانے والا شیطان تھا، اس کے خلاف FIR درج کی جائے۔ میرے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ کتنا ایماندار، پرہیزگار اور نمازی آدمی ہوں۔ میں نے کہا، خیر اس میں شک کی تو بات نہیں کہ اس واردات میں دلاور اینڈ کمپنی کے سوا کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ دلاور کو پریشانی لاحق ہوگی کہ ڈاکٹر شیلا خان کے ساتھ اس کا رشتہ ثابت ہو گیا تو اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب غالب نے میری تائید کی، یہ تو اس نے پہلے ہی طے کر لیا ہوگا جب اسی اطلاعات ملی ہوں گی تشویشناک قسم کی جیسی ہمیں مل رہی تھی۔ نازو نے معصوم بن کر کہا، کیسی اطلاعات؟ یہی کہ رومانٹک سین کچھ غیر فلمی ہوتے جا رہے ہیں، میرا مطلب ہے حقیقت سے قریب تر۔ میں نے کہا، بکو مت، میں تو عرض کر رہا تھا، دیکھیے وہ کیا چیز بیان کر رہے ہیں وہ کمان ہے کہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب تم واقعی سب سے پیٹو گے، رابعہ نے خفت سے کہا۔ غالب نے بری، اف یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں کہاں جا کے سچ بولوں؟ میں نے کہا، قطب شمالی چلے جاؤ یا ماؤنٹ ایوریسٹ پر۔ نازو بولی، ویسے باتھ روم بھی ہے اس دوسرے کمرے کا۔ عباسی کلی نے تڑپ کر رہنمائی کی، من جانب اہلیہ محترمہ، ہم یہ دریافت فرمانے آئے تھے کہ نوش جام فرمانے کے لیے وقت کی مناسبت اور جملہ حاضرین کی خواہش و انفرادی ترجیح کے مطابق کیا حاضر کیا جانا چاہیے؟ غالب نے کہا، اس کا اردو میں ترجمہ کرو ورنہ جہاں فرنچ میں جواب دینے والے بھی ہیں۔ میں نے کہا، بھائی شام کو ہم سب کافی پیتے ہیں۔ رابعہ نے سر ہلایا، مجھے تو ہر وقت لغت ساتھ رکھنی پڑے گی، پتہ نہیں اس کی بیوی کیسے سمجھ لیتی ہے۔ میں نے کہا، بیویاں تو سب سمجھ لیتی ہیں۔ غالبہ بھر کے بولا،
بڑی دردناک حقیقت بیان فرما دی آپ نے، اکثر غلط سمجھ لیتی ہیں۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ پہلے رابعہ نے ہاسپٹل فون کیا اور چوکیدار کی خیریت معلوم کی۔ پھر وقار نے نقوی صاحب کی کوٹھی کا نمبر ملایا، جہاں ایک ملازم ہر فون کے جواب میں اور ہر آنے والے کو مطلع کر رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وقار نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی پوچھے تو یہ مت بتانا کہ ہم کہاں ہیں۔ کافی پیتے ہوئے مجھے شیلی کے بیگ کا خیال آیا۔ وقار، تمہاری گاڑی باہر موجود ہے؟ ہاں ہے، اس نے باہر جھانک کر کہا۔ اس میں شیلی کا بیگ ہوگا، مجھے تمہاری بیوی نے بتایا تھا۔ ہونا تو چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی تو اس نے گاڑی ہی میں چھوڑ دیا تھا، پھر کسی نے دیکھا بھی نہیں مگر سکندر صاحب۔ یہ بھی ایک ثبوت سمجھا جا سکتا ہے شیلی کی بے گناہی کا۔ وہ ہمارے ساتھ گئی تھی تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اسے کوئی دوا یا انجیکشن لے جانا ہوتا تو وہ بیگ ساتھ رکھتی۔ غالب نے کہا، برخوردار، ذرا پولیس کی اینک لگا کے دیکھو، وہ تو کہیں گے کہ اس نے جانتے بوجھتے ایسا کیا تھا تاکہ شک کی گنجائش نہ رہے۔ میں نے کہا، خیر اب اسے نکال لاؤ، میرا خیال ہے یہ بیگ نہ ملنے سے دلاور کو زیادہ پریشانی ہوگی۔ شیلی نے خلاف عادت اسے گاڑی میں چھوڑ دیا تھا، ورنہ ہدایات تو واضح ہوں گی کہ اس کا بیگ مت چھوڑنا۔ اس میں شناخت کے سارے ثبوت تھے اور بیگ نہیں ملا تو دلاور کو لاش اٹھوانی پڑی۔ سوال یہ ہے کہ لاش کہاں گئی؟ غالب نے کہا، ہمارے پاس ایک ٹرمپ کارڈ تھا جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ دلاور بہت مطمئن ہوگا کہ اب مجھے کچھ معلوم ہوا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ صاف انکار کر دے گا۔ ڈاکٹر شیلا خان سے اور رشتے سے بھی نہیں، رشتہ رہے گا۔ کوئی پوچھے گا تو کہے گا کہ ہاں، شیلا خان لندن میں ہے، عرصے سے اس کی کوئی خبر نہیں اور ہمارے درمیان کبھی رابطہ بھی نہیں رہا۔ بفرض محال یہ ثبوت مل جائے کہ وہ یہاں تھی تو وہ سب سے زیادہ حیران ہوگا کہ اچھا، بڑی عجیب لڑکی ہے، سوتیلا سمجھتی ہے نا، اس لیے مجھے لا علم رکھا۔ خیر جی، ہمیں کیا؟ غالب نے کہا، سارا کھیل بدماشی کا ہے اور بدماشی ہے دولت کی۔ حق حلال کی کمائی سے پیسہ جوڑا جائے تو آدمی خرچ بھی پیسہ دیکھ بھال کے کرتا ہے۔ کالا دن جو کالی آندھی کی طرح آتا ہے وہ ایسے کالے دندوں میں پھونک دیا جاتا ہے۔ وقار نے سر ہلایا۔ ہم قانون اور انصاف کی لکیر پیٹتے رہ جاتے ہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب سوال ہے مستقبل کا۔ میں نے کہا۔ غالب نے کہا، کس کے مستقبل کا؟ ظاہر ہے ہم سب کے مستقبل کا۔ میرا مستقبل میرے سامنے ہے، اس نے نازو پر نظر جما کر کہا، اور خاصا مایوس کن ہے، بلکہ پر خطر ہے۔ صحافت کا مستقبل بھی مجھے تاریک نظر آ رہا ہے۔ تمہاری صحافت کا تو ماضی بھی تاریک ہے، جب صحافی تھے تو کون سا تیر مارا تھا؟ اس نے پھر آ بھری، ارے ہم کیا تیر مارتے، تیر تو تم نے چلایا ہے ایسا کہ ہائے ہائے، نشانہ تھا دل، پھوڑ دی آنکھ۔ اب ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں، گدھے گھوڑے ایک جیسے نظر آتے ہیں، ایک جیسے ہوتے بھی ہیں، ایک لاٹھی سے آنکھیں بھی جاتے ہیں۔ رابعہ انسی، میں نے کہا، میں اپنے مستقبل کی بات کر رہا تھا۔ محسن کی زندگی میں اب ٹھہراؤ آ جانا چاہیے، یہی گل کے حق میں بھی بہتر ہے، ورنہ جیسے گیہوں کے ساتھ گن پس جاتے ہیں، میرے ساتھ ان کے لیے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، الٹا وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں گے۔ محسن ہر معاملے میں ملوث ہوگا، یہ الگ بات ہے، گل کا ماضی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جائے گا۔ یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ وہ شیش ناگ کی بیٹی تھی اور ناگ منی کہلاتی تھی۔ اس کے خلاف ادھر ادھر کے گاؤں دیہات اور قصبوں میں لوٹ مار، ڈکیتی، رازانی، قتل و غارت گری کے درجنوں مقدمات درج ہوں گے۔ شیش ناگ تو مارا گیا، مگر ناگ منی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کینچلی بدل لی ہے۔ اس کا ماضی خود اس کے خلاف سب سے بڑی فرد جرم ہے، اور فائدہ اٹھانے والے اس کی کمزوری کو ہماری کمزوری بنا سکتے ہیں۔ جب تک ہم یہاں نہیں تھے وہ منظر عام پر نہیں تھی، یا اس ملک کے قانون کی دسترس سے دور تھی۔ اب اس کے لیے گھر سب سے محفوظ جگہ ہے۔ پھر محسن کا گھر ایک بار بس کے اجڑ چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ زخم آسانی سے بھرنے والا نہیں، مگر گل کی چاہت اور وقت کا مرہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گل کو یہی کرنا چاہیے اور کچھ نہیں، اور خود تمہیں محسن کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ خدا تمہیں عقل دے اور اس کی توفیق دے، آمین۔ غالب نے ہاتھ اٹھا کے منہ پر پھیرے۔ یہی دعا میں تمہارے لیے مانگوں؟ وقار بولا، اپنے لیے میں خود مانگ سکتا ہوں، اللہ مجھے جن بھوتوں کے قبیلے سے بچا، جو بلا میرے گلے پڑی ہے اس سے مجھے محفوظ فرما، اور اس بو سے میری جان چھڑا جو میرا سسر کہتا ہے خود کو، آمین ثم آمین۔ غالب نے بڑی درد مندی سے دعا مانگ کے منہ پر ہاتھ پھیرے۔
غصے سے نادو کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا کیونکہ باقی سب لوگ ہنس رہے تھے۔ تم نے مجھے بلا کہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنے گواہ بیٹھے ہیں، پوچھ لو کسی سے بھی، کیا میں نے تمہارا نام لیا ہے؟ غالب نے کہا، تمہارے گلے تو میں ہی پڑی ہوں نا۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی۔ تم نے مجھے بلا کہا ہے؟ مجھے معلوم ہے بھائی نازو، بلا میں اور خوبصورت بلا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور دیکھو، ایک شعر بھی تو ایسے ہی موقع کے لیے کہا گیا تھا، قہر ہو یا بلا ہو جو کچھ ہو، کاش کہ تم میرے لیے ہوتے۔ میں نے کہا، غالب کے بچے، تم موقع محل نہیں دیکھتے، ابھی نازو جلال میں آ گئی نا تو دماغ درست کر دے گی۔ چلو معافی مانگو نازو سے، رابعہ بولی۔ کیا میں معافی مانگوں؟ غالب نے کہا، بڑا افسوس ہے خاتون کہ آپ بھی جانبداری سے کام لے رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ میں اپنی دعا میں ترمیم کر سکتا ہوں کہ اللہ کوئی خوبصورت بلا نازل فرما مجھ پر، آمین۔ نازو ہنس پڑی، تم جیسے ڈیٹ بھی کم ہی دیکھے ہیں میں نے، مطلب یہ کہ دیکھے ہیں پہلے۔ غالب نے مجھے دیکھ کر کہا، ہاں انہی کی محبت نے مجھے نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ہم تو نکمے آدمی پر بھی رش کرتے ہیں۔ شوہر جو ہوئے؟ وقار یوسف ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اچھا یہ بات ہے بیٹے، ابھی تمہاری بیوی اٹھتی ہے سو کے تو میں بتاتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں تم اعلان کر رہے ہو کہ اب تم آدمی نہیں رہے، تم گدھے ہو، الو ہو یا پاگل کتے ہو، بے عزتی تو تمہاری بیوی کی ہے۔ غالب نے کہا، جاؤ نازو، سوئے شیر کو جگا دو۔ یار اسے مت چھیڑو، کل سے اس کی حالت خراب تھی، یہاں آ کے ایک دم ٹھیک ہو گئی ہے وہ۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، دن تو خیر جیسا گزر رہا تھا گزر گیا تھا، رات کو بھی وہ 1 منٹ کے لیے نہیں سوئی، مسلسل روتی رہی۔ سکون آور گولیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، ایک نیم بے ہوشی کی کیفیت سی طاری تھی جس میں وہ مسلسل بولتی رہی تھی۔ میں نے کہا، وقار تم نے رابعہ کا جتنا ساتھ دیا، ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا، نہیں یہ حقیقت ہے۔ رابعہ نے کہا، یہ صرف تمہاری محبت اور تمہارے خلوص کا نتیجہ ہے کہ آج میں پھر سیٹ ہوں۔ اب سیٹ ہونے بھی نہیں دیا تم نے، تم مقدمات لیتے رہے، فرم کو چلاتے رہے اور میرے اکاؤنٹ میں برابر رقم جمع کراتے رہے۔ اتنی ایمانداری کی توقع کوئی اپنوں سے بھی نہیں رکھتا۔ غالب نے کھنکار کے کہا، سکندر اشارہ سمجھو۔ میں نے کہا، اب میں توقع رکھتا ہوں کہ تم پہلے کی طرح رابعہ کا خیال رکھو گے۔ منظر صاحب کا ذکر نہیں کیا آپ نے، جو انہوں نے کیا وہ میرے بس کا نہیں تھا۔ ہاں وہ تو چراغ کا جن ہے، تم انگوٹھی کا جن ہو۔ غالب نے کہا، حوالہ ہے مسٹر اعلیٰ دین کی سٹوری کا، لیکن اپنے سکندر اعظم صاحب، آپ کی تقریر سے بڑے دردناک الوداعی جذبات ایسے ٹپک پڑے تھے، میں باتھ روم میں جا کے 800 آنسو چاہتا تھا، کم سے کم 4۔ نصیب دشمنا کوچ کا ارادہ تو نہیں ہے، رابعہ نے کہا، جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہو۔ تم تو ایسے بگڑ رہی ہو جیسے میں نے دنیا سے جانے کی بات کی تھی۔ بھائی کوچ کا مطلب تو ہے روانگی، خیر سے یہ منہ اٹھا کے کہیں بھی جا سکتے ہیں، آدمی ہو تو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہے سکندر اعظم، ابھی نعرہ لگائیں اور منہ مشرق کی طرف تو نا کی سید میں بھارت فتح کرنے چل پڑے، دنیا تج دیں اور باقی زندگی دین کے لیے وقف کر دیں، مہاتما بدھ کی طرح کسی پیڑ کے نیچے لنگوٹ باندھ کے بیٹھ جائیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ ستم شوم سندرم جنم میں ڈالم درستم عشقم رابعم، اس کی اداکاری پر ہنستے ہنستے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جتنا میں اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی وہ ماحول کو غیر سنجیدہ بنا دیتا تھا۔ مجھے خیال تھا وقار کی بیوی کا، ظاہر ہے وہ ہوتی تو ہم سب ایسے نہیں ہنس سکتے تھے، لیکن وہ اٹھ جاتی تو یقیناً برا مانتی۔ دکھ ہمیں بھی تھا، مگر وہ نقوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے غم کی شدت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ خود وقار بھی ہمارے ساتھ سسر محترم کی موت کے صدمے کو بھولا ہوا تھا۔ سسر اسے کبھی زیادہ عزیز نہیں تھے اور نہ وہ سسر کی پسند تھا۔ ان حالات میں وہ بیوی کے دکھ پر دکھی تھا۔ نقوی صاحب کی وفات حسرت آیات پر نہیں، ہم سب مختلف مٹی کے بنے ہوئے تھے، ہم علائم و مصائب کی ہر آزمائش سے ہنستے مسکراتے گزر جانا جانتے تھے۔ سکھ میں تو سبھی ہنس سکتے ہیں، ہم دکھ میں بھی روتے نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم زندگی کے سنگین مسائل کا سامنا کرتے ہوئے نہ پریشان ہوتے تھے اور نہ ہمت ہارتے تھے۔ آپس میں مشورہ کر کے بڑے سکون سے ہم نے کسی بھی بحران سے نمٹنا سیکھ لیا تھا۔ ہمارے ذہن اور اعصاب کو بدترین حالات میں شکست کا خوف معوف نہیں کرتا تھا۔ رات 8 بجے عاشق علی تڑپ یہ استفسار فرماتے تشریف لائے کہ رات کے کھانے میں کیا ہوگا۔ اسی وقت وقار کی بیوی بھی اٹھ کے آ گئی۔ رابعہ نے نازو سے کہا،
ذرا تم بتاؤ تڑپ صاحب کو گھر میں تو کچھ نہیں ہے, بازار سے منگوا کے دے دو انہیں. نازو بڑی فرما برداری سے کھڑی ہو گئی. اس نے وقار کی بیوی سے کہا, آؤ تم بھی منہ دھو لو, بلکہ نہا لو, فریش ہو جاؤ تو چائے پی لو, اللہ کے نام پر کچھ ادھر بھی. غالب نے ہانک لگائی. وقار کو اچانک ان کاغذات کا خیال آیا جو اس کی گاڑی میں سیٹ کے نیچے رکھے ہوئے تھے. وہ شیلی کا بیگ لے کر لوٹا تو کچھ فکر مند نظر آ رہا تھا. باہر مجھے کچھ مشکوک قسم کے لوگ نظر آئے ہیں. غالب نے کہا, مشکوک کی وضاحت کرو, میری نظر میں تو تم بھی مشکوک ہو. ایک شخص گیٹ کے اوپر سے جھانک رہا تھا. اس کا کالا سر مجھے گیٹ کے اوپر ابھرا ہوا دکھائی دیا. میں نکلا تو وہ غائب ہو گیا. میں نے لپک کے گیٹ پر سے جھانکا تو ایک شخص دوسری طرف منہ کیے کھڑا ہوا تھا. میں نے اسے متوجہ کیا اور پوچھا, کیا بات ہے؟ وہ اکڑ گیا کہ کیا بات ہے. میں نے کہا, یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو گیٹ کے سامنے؟ وہ بدتمیزی سے بولا, گیٹ تمہارا ہے, فٹ پاتھ تو تمہاری نہیں ہے وکیل صاحب. ظاہر ہے وہ مجھے پہچانتا تھا, مگر یہ بات کہہ کے وہ چل پڑا اور سڑک پار کر گیا. وہاں 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, ان کے ڈرائیور باہر کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں, مگر تم خود دیکھ سکتے ہو کہ وہ کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں. کیا صورت سے پولیس والے لگتے ہیں؟ نہیں, پولیس والے نہیں ہیں, وقار نے کہا. ان کا سٹائل ہے بدماشوں جیسا. غالب نے کہا, میں جا کے ابھی قتل عام کر دیتا ہوں. رابعہ نے کہا, ہم نیچے چلتے ہیں. وقار تم اوپر رہو, منظر آنے والا ہے. وقار نے سر ہلایا. ہاں 8 بجے اٹھتے ہیں وہ اپنے چیمبر سے. میں نے کہا, آج تم سب نے چھٹی کی؟ رابعہ بولی, ہاں, دوسرے لوگ ہیں کلائنٹ سے نمٹنے کے لیے. غالب نے کہا, اپنی تو نوکری ایسی ہے اور ابھی شروع ہوئی ہے. میں, رابعہ اور غالب الماری سے گزر کے نیچے پہنچ گئے. بند کمرے میں قبض تھا. رابعہ نے جاتے ہی اے سی چلا دیا. وہ بیگ رابعہ کے کندھے پر بڑا عجیب لگ رہا تھا, جو بالکل اسی طرح چیلی لٹکائے پھرتی تھی. یہ نرم چمڑے کا شولڈر بیگ تھا جس کے تسمے لمبے تھے. اس کے دونوں جانب سنہرے نقوش تھے. ایک طرف اسپین کے کلچر کی عکاسی تھی. ایک بل فائٹر جو ماتادر کہلاتے ہیں اپنے مخصوص روایتی لباس میں بپھرے ہوئے سانڈ کو چیلنج کر رہا تھا. نوکیلے سینگوں والا سانڈ سر جھکا کے اس پر حملہ آور ہو چکا تھا. اس کے نتنوں سے دھواں سا نکل رہا تھا اور سموں سے گرد اڑ رہی تھی. دوسری طرف احرام مصر تھے. کھجور کا ایک درخت تھا اور ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے ریت پر پیدل جا رہا تھا. پس منظر میں چاند سے رات کا وقت ظاہر ہوتا تھا. یہ ہینڈی کرافٹ کا خوبصورت نمونہ اس نے نہ جانے کہاں سے لیا تھا. اس کے اندر 2 زپس تھی جن سے بیگ میں 3 خانے بن گئے تھے. رابعہ نے میرے سامنے بیڈ پر اس کی ایک ایک چیز نکالی تو مجھے ایک مانوس خوشبو نے بے چین کر دیا. پرفیوم کی چھوٹی سی خوبصورت شیشی اس کے سامان میں سے برآمد ہوئی. غالب نے فوراً سے اسے اچک لیا. بڑی قیمتی خوشبو ہے, وہ بولا, اور فوراً اس کا اسپرے رابعہ پر کر دیا. رابعہ چلائی, یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں, خوشبو بری لگی ہے تمہیں؟ کیا ڈر لگتا ہے اس خوشبو سے؟ غالب بولا. رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے شیشی چین کے نیچے رکھ دی, مگر اب کمرے میں وہ خوشبو پھیل گئی تھی جو میرے احساس میں شیلی کے وجود سے منسوب ہو چکی تھی. رابعہ نے اس کے دونوں پاسپورٹس دیکھے اور پھر غالب کو تھما دیے. شاید غالب کو رابعہ کے اور میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس خوشبو نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا ہے. اس نے پاسپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. بیگ میں 15-20 ہزار نقد باقی تھے اور خاصی مالیت کے ٹریولر چیک الگ موجود تھے. ایک چھوٹی سی ڈائری میں بہت سے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے. پرانے نمبر لندن کے تھے اور نیا اضافہ پاکستان کے نمبروں کا نظر آتا تھا. ان میں منظر کے گھر کا فون نمبر تھا. رابعہ کے آفس کا تھا. 4 نمبر ان کے علاوہ تھے. میں نے رابعہ سے پوچھا, ان میں کوئی نمبر دلاور کا ہے؟ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ایک نمبر وزیر خان ہاسپٹل کا ہے. ظاہر ہے وہاں اس سے رابطہ ہو سکتا ہے. اور باقی 3 نمبر کس کے ہیں؟ میں نے کہا, مجھے نہیں معلوم, لیکن معلوم کیا جا سکتا ہے. غالب نے کہا, یہ نمبر کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. کارآمد تو یہ ساری دستاویزات ہیں. میرا خیال ہے دلاور اینڈ کمپنی کو ان کی ضرورت پڑے گی. کیا پتہ آج صبح وہ انہی چیزوں کی تلاش میں جہاں آئے ہوں. ان کو اسی جگہ کہیں چھپا دو. غالب نے کہا, میں حیران ہوں کہ اس بیمار نرس شاہدہ کے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا, تم گئے تھے اس کے گھر؟ میں اور وقار ایک ساتھ گئے تھے. ہاسپٹل سے فارغ ہو کر, لیکن وہاں تالا پڑا ہوا تھا. محلے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ملیں گے. ان کے شہر میں بہت سے رشتہ دار تھے, چچا, تایا, ماموں اور خالائیں.
وہ شہر کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں اور اکثر ان کے گھر آتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے وہ بھی ان کے گھر جاتے ہوں گے۔ اوپر سے انٹر کام کے بزر کی ہلکی سی میوزیکل ٹون آئی۔ رابعہ نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہاں کیا ہے نازو؟ ٹھیک ہے بھیج دو۔ پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ وہ پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، کون آیا ہے؟ منظر؟ بالکل صحیح اندازہ لگایا تم نے۔ کہہ رہا ہے کہ میں اس چوہے دان میں سے گزر کے کیسے آؤں؟ رابعہ بولی اور سیڑھیاں چڑھ کے دروازہ کھولنے لگی۔ غالب بولا، واقعی گینڈا کیسے گزر سکتا ہے چوہے دان سے؟ منظر کا اپنی غیر معمولی جسامت اور خاص سے بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ کپڑوں کی الماری میں داخل ہونا اور پھر اس دروازے سے گزر کر طے خانے تک پہنچنا یقیناً مشکل کام تھا۔ وہ اوپر سے لڑکتا ہوا آیا۔ میں نے رابعہ کو خبردار کیا، اس کے پیچھے رہا کرو ورنہ یہ لڑکا تو تم پر روڈ رولر پھر جائے گا۔ اس نے بیٹھتے ہی مجھے نصف درجن گالیوں سے نوازا۔ سالے سکندر اعظم کے خچر، عاشقی کے ٹٹو، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے سالے؟ بے شک گوشے میں کفس کے مجھے آرام بہت ہے، لیکن تو سیاد کی اس پراپو گنڈے پر مت جا۔ ایک بلبل کے نقطۂ نظر سے دیکھ۔ ابے 15.5 بچوں کے باپ سے کہتا ہے کہ بلبل کی نظر سے دیکھ؟ میں تو باپ ہوں تیری اس بلبل کا۔ اس نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔